السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں بڑے پائے کی بہت ہی مزیدار سی، بہت ہی شاندار سی ریسیپی۔ پایوں کی ریسیپی اتنی مزیدار، اتنی شاندار ہے کہ جو بچپن سے ہم اپنے گھروں میں سنتے آئے ہیں کہ جی پائے تو ہماری دادی نانی بناتی تھی، تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بالکل وہی ٹیسٹ آپ کو اس پائے سے بھی ملے گا، آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ریسیپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پائے میں نے 2 لیے ہیں، بڑے کے پائے ہیں یہ۔ پایوں کو پہلے ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ پایوں کے اوپر کے جو بال وغیرہ ہیں وہ سب ریموو ہو جائیں۔ کھلے پانی سے پایوں کو دھو لیجئے۔ پائے کو دھونا آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے ہے۔ پائے کو میں نے بھون کر دھو کر رکھ لیا تھا۔ اب ایک بڑا میں نے برتن لیا ہے، آپ چاہیں تو کوکر میں ابال لیجئے۔ یہاں میں نے ایک بڑا بھگونا لیا ہے، پتیلا جو ہوتا ہے، اس میں پائے میں نے ٹرانسفر کر دی ہیں۔ پایوں کو گلنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم، بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں میں تقریباً 3 لیٹر کے قریب پانی جو ہے وہ پایوں میں شامل کر رہی ہوں۔ آپ اتنا پانی یوز کیجیے گا کہ پائے جو ہے بہت اچھی طرح سے گل جائیں۔ اب اس میں جائیں گے کچھ کھڑے مسالے۔ سفید زیرہ میں نے لیا ہے 1 چائے کا چمچ، ثابت دھنیا ہے تقریباً 1 کھانے کا چمچ ہے، 2 بڑی کالی الائچی ہیں، 1 دار چینی کا پیس میں نے لیا ہے، 2 تیز پات ہیں، 1 جائفل کا پیس ہے پورا، تقریباً 4 میں نے لونگ لیے ہیں، آدھا چائے کا چمچ میں نے ثابت کالی مرچیں لیے ہیں، تقریباً 10 سے 12 ہیں، 2 میں نے لیے ہیں بادیان کے پھول۔ یہ ٹوٹل جو گرم مسالہ ہے ثابت، اسے میں ایک پوٹلی میں ٹرانسفر کر لوں گی۔ میں نے لیا ہے ایک ململ کا کپڑا جس میں نے یہ تمام گرم مسالے جو ہیں ثابت میں نے اس میں ململ کے کپڑے میں ڈال دیے ہیں۔ ڈال کر میں نے ایک پوٹلی سی بنا لی ہے، جس طرح سے ہم بریانی کی یخنی کے لیے مسالوں کی پوٹلی بناتے ہیں، بالکل ویسی ہی ایک پوٹلی تیار کر لی ہے۔ اور جو پائے میں نے ابلنے رکھے تھے، یہ پوٹلی بھی میں نے اس پایوں کے ساتھ ہی شامل کر دی ہے۔ یہاں میں شامل کر رہی ہوں اس میں کچھ 10 سے 12 لہسن کی کلیاں ہیں، جس کے میں نے چھلکے اتار لیے تھے، میں نے چھیل کر اسے شامل کیا ہے۔ 4 سے 5 میں اس میں شامل کر رہی ہوں ثابت ہری مرچیں۔ 1 کھانے کا چمچ یا 2 چائے کے چمچ کے قریب میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے۔ ہلدی پاؤڈر ہے 1/4 ٹی اسپون کے قریب۔ ہلدی پاؤڈر بہت زیادہ میں اس میں شامل نہیں کر رہی ہوں، ورنہ جو پایوں کا کلر ہے وہ بالکل یلو سا ہو جائے گا، پایوں پہ جو ریڈ سا کلر ہوتا ہے وہ اس میں نہیں آئے گا۔ پایوں کو میں نے ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے یا اوور نائٹ آپ اسے پکنے کے لیے رکھ دیجئے، کیونکہ بڑے کے جو پائے ہیں وہ گلنے میں بہت ہی زیادہ ٹائم لیتے ہیں۔ ڈھک کر پائے کو میں گلنے کے لیے رکھ دوں گی۔ پائے جب تک ہمارے ابلتے ہیں، یہاں میرے پاس ہیں کچھ نلیاں، تقریباً یہ 1.5 کلو کے قریب ہوں گی، 4 نلیاں ہیں بڑی سی۔ اگر آپ چاہیں تو لیں، ورنہ آپ اسکپ کر دیجئے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز نیٹ پہ ایسی دیکھی ہیں جو نان اسٹک میں بہت چھوٹے سے برتن میں پائے پکا رہے ہیں، یا پھر پائے، نلی اور بونگ سب ایک ساتھ شامل کر دی ہے، لیکن پلیز آپ ایسے نہیں کیجیے گا، کیونکہ پایوں کو گلنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور نلی، بونگ یا پائے سب کی جو کوکنگ ٹائمنگ ہے وہ الگ الگ ہیں، تو آپ الگ ہی ابالیے گا۔ یہ دیکھیے موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے آج ہمارا۔ انفیکٹ 2 دن سے ہمارے یہاں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے موسم میں پائے کھانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً 3 سے 4 میں نے سیٹی لگا لی ہے، نلی کو میں نے ہاف کوک کر لیا ہے۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں بونگ کا گوشت۔ بونگ کا گوشت میں نے تقریباً 1 کلو کے قریب لیا ہے۔ جب بھی آپ پائے یا نہاری بنائیں، آپ اس میں بونگ کا گوشت ہی شامل کیجیے، کیونکہ بونگ کے گوشت سے پائے اور نہاری جو ہے وہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں۔ بونگ کا جو میں نے گوشت لیا تھا وہ بھی میں نے نلی کے ساتھ شامل کر کے کوکر کو میں نے لگا دی ہے لڈ۔ گوشت کے کمپیریزن میں نلی جو ہے وہ پکنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے، نلی ہاف ڈن ہو چکی ہے، اس لیے گوشت شامل کرنے کے بعد میں 7 سے 8 سیٹی کوکر کو لگا لوں گی۔ 7 سے 8 سیٹی میں یہ دیکھیں گوشت جو ہے بہت ہی بہترین قسم کا گل گیا ہے۔ گوشت جو ہے اس وقت بہت گرم ہے، یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے گوشت گل چکا ہے۔ پایوں کو درمیانی آنچ پر پکتے ہوئے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ پائے کو ہم چیک کر لیتے ہیں، بہت ہی بہترین قسم کے ہمارے پائے جو ہیں وہ ابل چکے ہیں۔ یہاں جو گوشت اور نلی میں نے ابال کر رکھے ہیں وہ بھی میں پایوں کے ساتھ ہی شامل کر رہی ہوں۔ اب جو اسپائس کی پوٹلی میں نے بنائی تھی، اسپائس کا جو اروما ہے، جو بھی اس کی گڈنس ہے، وہ ہمارے جو یخنی ہے اس میں آ چکی ہے، اس لیے اسپائس پوٹلی جو ہے وہ میں یہاں سے الگ کر لوں گی۔ پائے ہمارے ریڈی ہیں۔ اب میں تیار کر رہی ہوں پایوں کے لیے مسالہ۔ پائے کے لیے مسالہ تیار کرنے کے لیے میں نے لیا ہے ایک بڑا برتن، گھی میں نے ہاف کپ لیا ہے، 3 کھانے کے چمچ میں نے لیے ہیں پسے ادرک لہسن کے۔ ادرک لہسن میں اس میں تھوڑا زیادہ شامل کر رہی ہوں، کیونکہ پایوں میں بہت زیادہ اسپائسز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، تو پایوں میں بالکل بھی مسالہ نہیں ہوتا،
اس لیے ادرک لہسن میں نے تھوڑے سے زیادہ شامل کیے ہیں۔ ادرک لہسن کو اچھی طرح سے ہمیں بھون لینا ہے تاکہ ادرک لہسن کی اسمیل ختم ہو جائے۔ یہاں میں شامل کر رہی ہوں 2 کھانے کے چمچ ٹومیٹو پیوری، یہ ٹومیٹو پلپ جو ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تقریباً 3 ٹماٹر کا چھلکا اتار کر پیوری بنا لیجئے، وہ ایڈ کر دیجئے۔ چاہیں تو آپ اسکپ کر کے اس کی بجائے آپ دہی بھی یوز کر سکتے ہیں، جو آپ کو پسند ہو۔ آفٹر آل اپنے کچن کی ماسٹر شیف تو آپ ہی ہیں۔ یہاں میں کچھ اسپائسز ایڈ کروں گی۔ پسی لال مرچ میں نے لی ہے 1 چائے کا چمچ۔ 1 کھانے کا چمچ میں ایڈ کر رہی ہوں کشمیری لال مرچ۔ کشمیری لال مرچ جو ہے پایوں کو بہت ہی خوبصورت سا کلر دے گی۔ کشمیری لال مرچ آپ ضرور ایڈ کیجیے گا۔ پسا دھنیا میں نے ایڈ کیا ہے 1 کھانے کا چمچ۔ ہلدی پاؤڈر ہے 1/4 ٹی اسپون۔ نمک یہاں میں شامل کر رہی ہوں تقریباً 1 کھانے کا چمچ ہے۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، آپ چیک کر لیجئے گا۔ اچھی طرح سے ان مسالوں کو ہمیں بھون لینا ہے۔ مسالہ اچھی طرح سے بھن چکا ہے۔ میں نے لی تھی 3 پیاز جسے میں نے فرائی کر لیا تھا۔ یہاں پیاز کو میں نے کرش کر لیا ہے۔ فرائی پیاز کو مسالے میں شامل کر کے میں تھوڑا سا مسالے کو بھون لوں گی۔ یہ دیکھیں مسالہ آپ چیک کیجئے، کتنا بہترین قسم کا پائے کا مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ پائے جو میں نے گوشت شامل کر کے ابلنے رکھے تھے وہ دیکھیں بہت ہی بہترین قسم کے پایوں کے اوپر جو گولڈن سا کلر آ رہا ہے۔ یہاں جو مسالہ میں نے تیار کر کے رکھا ہے پائے بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو مسالے کو پائے میں شامل کر دیجئے، بات ایک ہی ہے۔ ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں فائنل ہمارا جو پائے کا سالن ہے وہ تیار بھی نہیں ہوا ہے، لیکن کلر کتنا بہترین، کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے۔ یہاں خوشبو کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی کچھ مسالے۔ 1 میں نے جائفل لی ہے، جاوتری کا میں نے 1 پیس لیا ہے، 3 میں نے بڑی الائچی لی تھی جس کے میں نے بیج نکال لیے تھے۔ ان تمام چیزوں کو مجھے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے۔ یہ مسالے جو ہیں آپ کے پایوں کو بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ 3 مسالے جو ہیں میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا انہیں، یہ بھی میں نے پائے میں شامل کر دیے ہیں۔ 1 چائے کا چمچ میں اس میں شامل کر رہی ہوں پسا گرم مسالہ۔ اچھی طرح سے ہمیں اسے ایک بار مکس کر لینا ہے۔ یہاں آپ چیک کر لیجئے، اگر نمک آپ کو کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ لو فلیم پر پائے کو تقریباً 30 منٹ کے لیے میں پکا لوں گی۔ پائے کی خوشبو بہت ہی بہترین، میرے پورے گھر میں پائے کی خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں 30 منٹس ہو گئے ہیں، پائے کے میں نے فلیم آف کر دی تھی۔ آئل جو ہے وہ اوپر سرفیس پر آ گیا ہے، یہ آپ چیک کریں کتنا بہترین قسم کا ہمارے پائے کا سالن ریڈی ہوا ہے۔ میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں۔ پائے کا سالن جب بھی بنائیں تو پائے کو گلانا ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے ہے، کیونکہ پائے اچھی طرح سے گلے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بوٹی کو دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پائے جو ہیں بہت ہی اچھی طرح گل چکے ہیں۔ پایوں کے ساتھ جو نلی وغیرہ میں نے شامل کی تھی وہ بھی اگر آپ چاہیں تو نلی کے اندر کا جو گودا ہے وہ آپ پایوں کے ایک ساتھ نکال کر شامل کر لیجئے، یا کسی پلیٹ میں آپ الگ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ سرونگ کے ٹائم پر آپ اوپر سے اسے شامل کر دیجئے۔ پائے تو ویسے ہی بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں، اور جو نلی کا گودا پایوں کے اوپر شامل کیا ہے بہترین قسم کا۔ پائے کے سالن کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے کہ پائے کتنے زبردست بنے ہیں۔ کھا کے بھی آپ چیک کیجئے گا، بنائیے گا یہ ضرور، یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں۔ میری انشرا کو پائے بہت ہی پسند ہیں، سارا دن بارش میں نہا کر وہ تھک چکی ہیں، ان سے بھوک بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ پائے کی فائنل لک لینا بہت ہی انشرا نے مشکل کیا ہوا ہے میرے لیے۔ یہ دیکھیں پائے کو آپ تندور کی روٹی کے ساتھ سرو کریں، بہت ہی مزیدار، بہت ہی بہترین قسم کے پائے بنے ہیں۔ اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ پائے کی ریسیپی ٹرائی کر کے ضرور بتائیے گا کیسی بنی۔ Mummy, it's too yummy.